نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما محمد إلا رسول صدق الله مولانا العظيم واجب الاحترام سننے والے معززات مکرمات بھائیوں اور بہنوں، آج ہمارا یہ ختم نبوت کورس 5واں دن ہے، جس میں عقیدہ ختم نبوت کے متعلق بھی کچھ باتیں واضح کی گئی تھی، کیونکہ عقیدہ ختم نبوت جس طرح قرآن پاک کی آیات اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، اسی طرح عقیدہ ختم نبوت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور امت محمدیہ کے اجماع سے بھی ثابت ہے۔ جس طرح کسی بھی مسئلے پر قرآن اور حدیث بطور دلیل ہیں، اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجماع یا امت کا اجماع بھی کسی مسئلے پر دلیل ہے۔ آئیے پہلے اجماع کی حقیقت اور اہمیت دیکھتے ہیں اور پھر عقیدہ ختم نبوت پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا اجماع اور امت کا اجماع دیکھتے ہیں۔ اجماع کی حقیقت اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آقا مولا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار انعامات دیے ہیں، ان میں سے ایک انعام اجماع امت بھی ہے۔ اجماع کی حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی مسئلے کے حکم پر امت کے علماء مجتہدین اتفاق کر لیں تو اس مسئلے پر عمل کرنا بھی اسی طرح واجب ہو جاتا ہے جس طرح قرآن اور احادیث پر عمل کرنا واجب ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کے بعد کسی نئے نبی نے نہیں آنا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسی ہستی امت میں موجود نہیں تھی جس کے حکم کو غلطی سے پاک اور اللہ پاک کی طرف سے سمجھا جائے۔ اس لیے اللہ تعالی نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علماء مجتہدین کے اجتہاد کو یہ درجہ دیا کہ ساری امت کے علماء مجتہدین کسی چیز کے اچھے یا برے ہونے پر متفق ہو جائے، وہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ چیز اللہ تبارک و تعالی کے ہاں بھی ایسی ہی ہے جیسے اس امت کے علماء مجتہدین نے سمجھا ہے۔
اسی بات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 3950، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت گمراہی پر کبھی جمع نہ ہوگی، لہذا جب تم اختلاف دیکھو رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم، جب تم اختلاف دیکھو تو سواد اعظم یعنی بڑی جماعت کو لازم پکڑو، ایک بڑی جماعت کو لازم پکڑو۔ حضرات گرامی قدر، اصول کی بات میں اجماع امت کے حجت شرعیہ ہونے اور اس کے لوازمات اور شرائط کے بارے میں مفصل بحثیں موجود ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ احکام شرعیہ کی حجتوں میں قرآن اور حدیث کے بعد تیسرے نمبر اجماع کو رکھا گیا ہے، اور جس مسئلے پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجماع ہو جائے تو وہ اسی طرح قطعی اور یقینی ہے جس طرح کسی مسئلے پر قرآن کی آیات قطعی اور یقینی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں وَإِجْمَاعُهُمْ حُجَّةٌ قَاطِعَةٌ يَجِبُ اتِّبَاعُهَا بَلْ هِيَ أَوْكَدُ الْحُجَجِ وَهِيَ مُقَدِّمَةٌ عَلَى غَيْرِهَا وَلَيْسَ هَذَا مَوْضِعُ تَقْدِيرِ ذَلِكَ فَإِنَّ هَذَا الْأَصْلَ مُقَرَّرٌ فِي مَوْضِعِهِ وَلَيْسَ فِيهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ وَلَا بَيْنَ سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ خِلَافٌ۔ اجماع صحابہ حجت قطعیہ ہے، بلکہ اس کا اتباع فرض ہے، بلکہ وہ تمام شرعی حجتوں میں سب سے زیادہ معقد اور سب سے زیادہ مقدم ہے۔ یہ موقع اس بحث کا نہیں، کیونکہ ایسے مواقع یعنی اصول کی کتابوں میں یہ بات اہل علم کے اتفاق سے ثابت ہو چکی ہے، اور اس میں تمام فقہا اور تمام مسلمانوں میں جو واقعی مسلمان ہیں کسی کا اختلاف نہیں۔ بیان التعلیل علی بطلان التحلیل صفحہ نمبر 240۔ عقیدہ ختم نبوت پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجماع۔ اسلامی تاریخ میں یہ بات حد تواتر کو پہنچ چکی ہے کہ مسلمہ کذاب نے حضور علیہ السلام کی موجودگی میں نبوت کا دعویٰ کیا، اور ایک بہت ہی بڑی جماعت نے اس کے دعوی نبوت کو تسلیم کر لیا۔ ایک دفعہ مسلمہ کذاب کا ایلچی حضور علیہ السلام کے پاس آیا، قاصد آیا، تو حضور علیہ السلام نے اس سے مسلمہ کذاب کے دعویٰ کے بارے میں پوچھا، تو قاصد نے کہا کہ میں مسلمہ کذاب کو اس کے تمام دعووں میں سچا سمجھتا ہوں۔
تو جواب میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم قاصد نہ ہوتا تو میں تمہیں قتل کروا دیتا. کچھ عرصے بعد ایک صحابی نے اس مسلمہ کذاب کے قاتل کو ایک مسجد میں دیکھا تو اس کو قتل کروا دیا. حدیث کے الفاظ اور ترجمہ سنیے کہ عن ابی نعیم قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لهما حين قرأ کتاب مسلمہ ما تقولان انتما قال نقول كما قال قال اما والله لولا ان الرسل لا تقتلوا لضربت اعناقكما. اور نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت آپ نے مسلمہ کا خط پڑھا نا اس کے دونوں قاصدوں سے کہتے سنا تم دونوں مسلمہ کے بارے میں کیا کہتے ہو. اور دونوں نے کہا ہم وہی کرتے ہیں جو مسلمہ نے کہا, یعنی اس کی تصدیق کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ نہ ہوتا کہ سفید قتل نہ کیا جائے تو میں تم دونوں کی گردیں مار دیتا. مسلمہ کذاب کے قاصد کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کروایا, جو پچھلی حدیث ہے وہ بخاری شریف کی حدیث ہے, حدیث نمبر 2761. اسی طرح ایک اور روایت حارث بن مزر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہا میرے اور کسی عرب کے بیچ کوئی عداوت و دشمنی نہیں ہے, میں قبیلہ بنو حنیفہ کی ایک مسجد سے گزرا تو لوگوں کو دیکھا کہ وہ مسلمہ پر ایمان لے آئے ہیں. یہ سن کر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کو بلا بھیجا, وہ ان کے پاس لائے گئے تو انہوں نے ابن نواح کے علاوہ سب سے توبہ کرنے کو کہا, اور ابن نواح سے کہا میں نے حضور علیہ السلام کو فرماتے سنا ہے اگر تم قاصد نہ ہوتا تو میں تیری گردن مار دیتا, آج تم قاصد نہیں. پھر انہوں نے عرضہ بن کعب کو حکم دیا تو انہوں نے بازار میں اس کی گردن مار دی. اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جو شخص ابن نواح کو دیکھنا چاہے وہ بازار میں جا کر دیکھ لے, وہ مرا پڑا ہے. ابو داؤد کا حدیث ہے, حدیث نمبر 2762. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس کے بعد بہت سے فتنوں نے سر اٹھایا جن میں منکرین زکوٰۃ کا فتنہ بھی تھا. صحابہ کرام نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف بھی جہاد کیا, لیکن جہاد کرنے سے پہلے اس پر بحث بھی ہوا کہ منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا جائے یا جہاد نہ کیا جائے. جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین متفق ہو گئے تو پھر منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد ہوا. لیکن جب مسلمہ کذاب کے خلاف سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا تو کسی ایک صحابی نے یہ نہیں کہا کہ وہ کلمہ گو ہے اس کے خلاف جہاد نہیں ہونا چاہیے, بلکہ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے مسلمہ کذاب اور اس کے پیروکاروں کو کفار سمجھ کر کفار کی طرح ان سے جہاد کیا. اور مسلمہ کذاب کو قتل کرنے کی وجہ صرف
اس کا دعویٰ نبوت تھا، کیونکہ ابن خلدون کے مطابق صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس کی دوسری گروائی حرکات کا علم اس کے مرنے کے بعد ہوا، اور یہی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عقیدہ ختم نبوت پر اجماع ہے۔ عقیدہ ختم نبوت پر اجماع امت کا بھی اجماع ہے۔ آؤ عقیدہ ختم نبوت پر اجماع امت کے چند حوالے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حوالہ نمبر 1، ملا علی قاری لکھتے ہیں دعوی النبوۃ بعد نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفر بالاجماع، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا امت کے اجماع سے کافر ہے۔ اٹھا لو الفقہ الاکبر صفحہ 150، اور آگے چلیں۔ حوالہ نمبر 2، امت اجماع امت کے بعد امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے بے شک امت نے بالا اجماع اس لفظ خاتم النبیین سے یہ سمجھا کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے بعد نہ کوئی نبی ہوگا اور نہ کوئی رسول ہوگا، اور اس پر اجماع ہے کہ اس لفظ میں کوئی تعبیر و تخصیص نہیں، بس اس کا منکر یقیناً اجماع امت کا منکر ہے۔ الاقتصاد فی الاعتقاد صفحہ 178۔ حوالہ نمبر 3، علامہ علوسی رحمہ اللہ ختم نبوت پر امت کے اجماع کے بارے میں لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا ان مسائل میں سے ہے جس پر کتاب قرآن یعنی کہ قرآن ناطق ہے، اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو باضابطہ بیان کرتی ہے، اور تمام امت کا اس پر اجماع ہے، اور اس کے خلاف کا مدعی کافر ہے، اگر وہ توبہ نہ کرے تو قتل کر دیا جائے۔ روح المعانی کتاب جلد 22 صفحہ 41، یہ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 40 کی یہ تفسیر میں ہے۔ آؤ حوالہ نمبر 4 بیان کریں کہ قاضی ایاز رحمہ اللہ نے خلیفہ عبد المالک بن مروان کے دور کا ایک واقعہ نقل کیا کہ ان کے دور میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو خلیفہ نے وقت کے علماء و تابعین میں سے تھے، ان کے فتوے سے ان کو قتل کروا دیا۔ قاضی ایاز اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں فَعَلَى ذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْخُلَفَاءِ وَالْمُلُوكِ بِأَشْبَاهِهِمْ وَعَلِمَ عُلَمَاءُ وَقْتِهِمْ عَلَى صَوَابِ فِعْلِهِمْ وَالْمُخَالِفُ فِي ذَلِكَ مِنْ كُفْرِهِمْ كَافِرٌ، اور بہت سے خلفاء سلاطین نے اس جیسے مدعیان نبوت کے ساتھ یہی معاملہ کیا، اور اس زمانے کے علماء نے ان سے اس فعل کے درست ہونے پر اجماع کیا، اور جو شخص ایسے مدعیان کو نبوت کو کافر نہ کہے وہ خود کافر ہے۔ اٹھا لو شرح الشفا جلد 2 صفحہ نمبر 534، یہ طب قانون سن 2001 میں یہ شائع ہوئی۔ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں قرآن، حدیث اور اجماع امت کے بحث کا چند خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، نمبر 1، عقیدہ ختم نبوت قرآن پاک کی 99 آیات سے ثابت ہے۔
کتنی آیات سے؟ 99 آیات سے ثابت ہے عقیدہ ختم نبوت۔ نمبر 2، عقیدہ ختم نبوت 210 سے زائد احادیث سے ثابت ہیں۔ 210 سے زائد احادیث سے ثابت ہے۔ نمبر 3، عقیدہ ختم نبوت تواتر سے ثابت ہے۔ نمبر 4، عقیدہ ختم نبوت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اجماع اور امت کے اجماع سے بھی ثابت ہے۔ نمبر 5، مسئلہ ختم نبوت پر امت کا سب سے پہلا اجماع منعقد ہوا۔ نمبر 6، عقیدہ ختم نبوت کی وجہ سے قرآن پاک کی حفاظت کا اللہ پاک نے وعدہ فرمایا۔ تو حضرات گرامی قدر، عقیدہ ختم نبوت آپ کے سامنے جو بیان کیا جا رہا ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ثابت کیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنی جو باتیں مناتا ہے اس سے جھوٹا ہے، جو جھوٹ بیان پہلے کیے بھی ہیں۔ حدیث صحیح میں آیا تھا کہ مسیح موعود کے سر پر آئے گا، مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے حدیث صحیح میں آیا تھا کہ مسیح موعود صدی کے سر پر آئے گا اور 14ویں صدی کا مجدد ہوگا۔ زمیمہ پر حین احمدیہ حصہ 5 صفحہ 188، روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 359، جبکہ کتاب البرہ صفحہ نمبر 187-88، اور حاشیہ روحانی خزائن جلد 13 صفحہ نمبر 205 اور 6 کی عبارت یہ ہے: بہت سے اہل کشف نے خدا تعالیٰ سے الہام پا کر خبر دی تھی کہ وہ مسیح موعود 14ویں صدی کے سر پر ظہور کرے گا، اور یہ پیش گوئی اگرچہ قرآن شریف میں صرف اجماعی طور پر پائی جاتی ہے، مگر احادیث کی روح سے اس قدر تواتر تک پہنچی ہے کہ جس کا کذب عند العقل ممتنع ہے۔ احادیث جمع کثرت ہے، اس لیے کم از کم 10 احادیث صحیحہ متواتر دکھاؤ جن میں مسیح موعود کے صدی کے سر پر آنے کے الفاظ موجود ہو۔ مگر ہمارا دعویٰ ہے کہ مرزائی امت تا قیامت کوئی بھی ایک صحیح حدیث نہیں دکھا سکتا۔ آؤ اس کا ایک اور جھوٹ بتاؤں گا۔ اگر احادیث کے بیان پر اعتبار ہے تو پہلے ان حدیثوں پر عمل کرنا چاہیے جو صحت اور وثوق میں اس حدیث پر کئی درجہ بڑھی ہوئی ہو۔ مثلا کہتا ہے صحیح بخاری کی وہ حدیثیں جن میں آخری زمانہ میں بعض خلیفوں کی نسبت خبر دی، خاص کردہ خلیفہ جس کی نسبت بخاری میں لکھا ہے کہ آسمان سے اس کے لیے آواز آئے گی کہ ھذا خلیفۃ اللہ المہدی۔ اب سوچو
یہ حدیث کس پایہ مرتبے کی ہے جو ایسی کتاب میں درج ہے جو صحیح الکتب بال کتاب اللہ شہادت القرآن اٹھا لیں صفحہ 41 جھوٹ بالکل جھوٹ بخاری شریف میں اس قسم کی کوئی حدیث نہیں ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین آؤ قادیانی کا عذر بتاتا ہوں آپ کو کہتے ہیں اس کے متعلق قادیانی جواب دیتے ہیں کہ یہ حدیث کنز الاعمال میں موجود ہے مگر ہمارا سوال یہ ہے کہ بخاری شریف سے دکھاؤ کیونکہ مرزا نے بخاری شریف کا حوالہ دیا ہے دوسری بات